السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے صرف کچھ سوالات پیش کیے جائیں گے ان صفحوں میں سے جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 100 تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے چند سوالات منتخب کیے گئے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ ان سوالات کو غور سے سماعت فرمائیے اور صحیح جواب کا آپ اپنی جگہ انتخاب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سب سے پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ سوال: سب سے پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ جواب: یہاں پر 4 جوابات لکھے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جواب: نمبر 1 غار ثور میں، نمبر 2 کوہ صفا پر، نمبر 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں یعنی ان کے کمرے میں، نمبر 4 غار حرا میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی گئی؟ جواب: نمبر 1 توحید و رسالت کی، نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ کی، نمبر 3 وضو اور نماز کی، نمبر 4 صلہ رحمی کی۔ یہ تمام سوالات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا صحیح جواب کا انتخاب فرمائیے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم نے کس لقب سے پکارا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم نے کس لقب سے پکارا؟ جواب: نمبر 1 صدیق، نمبر 2 صحابی، نمبر 3 اتقا، نمبر 4 خطاب۔ صدیق، صحابی، اتقا، خطاب، ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب فرمائیے۔ سوال: کس صحابی رسول نے دنیا کی فانی دولت کو لات مار کر ہجرت فرمائی تھی؟ کس صحابی رسول نے دنیا کی فانی دولت کو لات مار کر ہجرت فرمائی تھی؟ جواب: نمبر 1 حضرت مصعب بن عمیر، نمبر 2 حضرت عمار بن یاسر، نمبر 3 حضرت صہیب بن سنان، نمبر 4 حضرت ابو سلمہ۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب بن سنان، حضرت ابو سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سوال: دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں کفار کا کیا عقیدہ تھا؟ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں کفار کا کیا عقیدہ تھا؟ جواب: نمبر 1 دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، منکر کا مطلب انکار کرنے والے۔ نمبر 2 دوبارہ زندہ کیے جانے کے مقر تھے، مقر کا مطلب اقرار کرنے والے، یعنی اس کو مانتے تھے کہ ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2 دوبارہ زندہ کیے جانے کے مقر تھے۔ نمبر 3 دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک میں تھے۔ نمبر 3 دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک میں تھے۔ نمبر 4 ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ سوال: مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کس ملک کی جانب کی؟ مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کس ملک کی جانب کی؟ جواب: نمبر 1 مدینۃ المنورہ کی جانب، نمبر 2 ملک حبشہ، ہا یہاں پر ہا ہے، چھوٹا والا ہا، نمبر 3 ملک شام، نمبر 4 ملک حبشہ، ایک ہے حبشہ ایک ہے حبشہ، ان چاروں میں سے آپ صحیح جواب کو منتخب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ، ملک حبشہ، ملک شام، ملک حبشہ۔ سوال: حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک تھے؟ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں کل کتنے مسلمان شریک تھے؟ جواب: نمبر 1 103، نمبر 2 88 103 86، نمبر 3 17 17، نمبر 4 16 16۔ سوال: بوقت نکاح، سوال
بوقت معراج یعنی معراج کے موقع پر، بوقت معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ بوقت معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ جواب: نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، نمبر 2 حضرت، یہاں پر یہ موسیٰ ہے، عیسیٰ ڈبل آ گیا ہے۔ جواب: نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ نہیں یہ موسیٰ ہے، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس علیہ السلام، ان 4 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر کس ایک نبی سے ملاقات کی تھی؟ سوال: دیار غیر سے، دیار غیر سے یعنی باہر کی آبادیوں سے، مکہ سے باہر، دیار غیر سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ دیار غیر سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ یعنی مکہ سے باہر جو رہنے والے تھے ان میں سے سب سے پہلے باہر والے لوگوں میں سے کس شخص نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا؟ جواب: نمبر 1 حضرت سعد بن معاذ، نمبر 1 حضرت سعد بن معاذ، نمبر 2 حضرت ایاس بن معاذ، نمبر 2 حضرت ایاس بن معاذ، نمبر 3 حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت اسعد بن زرارہ، نمبر 4 حضرت سلمان فارسی۔ سعد بن معاذ، ایاس بن معاذ، اسعد بن زرارہ اور سلمان فارسی۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں جمعہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں جمعہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ یعنی جمعہ کے دن کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: نمبر 1 یوم الجمعہ، نمبر 1 یوم الجمعہ، نمبر 2 یوم عرفہ، نمبر 3 یوم عروبہ الف کے ساتھ، نمبر 3 یوم عروبہ، نمبر 4 یوم عروبہ عین کے ساتھ، عروبہ عروبہ۔ سوال: ابتدا میں کتنی رکعتیں نماز فرض تھیں؟ سوال: ابتدا میں کتنی رکعتیں نماز فرض تھی؟ جواب: نمبر 1 ابتدا میں سب نمازیں 2 رکعت تھی، ابتدا میں سب نمازیں 2 رکعتیں تھی۔ نمبر 2 سب نمازیں 4 رکعت تھی، نمبر 2 سب نمازیں 4 رکعت تھی۔ نمبر 3 مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت تھی، نمبر 3 مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت تھی۔ نمبر 4 عشاء کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت تھی۔ ان 4 میں سے صحیح جواب کو آپ منتخب فرمائیے۔ سوال: اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ جواب: نمبر 1 رمضان المبارک، نمبر 2 رجب المرجب، نمبر 3 محرم الحرام، نمبر 4 ربیع الاول۔ تو اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے کا نام آپ بتائیے، سب سے پہلے مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان المبارک، رجب المرجب، محرم الحرام یا ربیع الاول؟ سوال: سریہ کسے کہتے ہیں؟ سوال: سریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس جنگ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو اسے سریہ کہتے ہیں، جس جنگ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ نمبر 2 جس جنگ میں صرف صحابہ کرام نے شرکت فرمائی ہو، نمبر 2 جس جنگ میں صرف صحابہ کرام نے شرکت فرمائی ہو۔ نمبر 3 جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں نے شرکت فرمائی ہو، جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں نے شرکت فرمائی ہو۔ نمبر 4 جس میں صرف مہاجر صحابہ نے شرکت فرمائی ہو، جس جنگ میں صرف مہاجر صحابہ نے شرکت فرمائی ہو۔ تو ان 4 میں سے کسے سریہ کہتے ہیں؟ سوال: طائف سے واپسی پر جنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کس مقام پر ملاقات کی؟ طائف سے واپسی پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس مقام پر ملاقات کی؟ جواب: نمبر 1 مقام نصیبین، نمبر 1 مقام نصیبین، نمبر 2 مقام نخلا، نمبر 3 مقام نخلہ، نمبر 4 مقام نخلع۔ ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب فرمائیے۔ نصیبین، نخلا، نخلہ، نخلع۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب:
نمبر 1، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ نمبر 4، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب فرمائے، معراج کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔